السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدہ حاصل کرنا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حال و دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ جو اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ دیکھیں، دنیا کا جو رزق ہے اور اس کی آسائشیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی۔ تو یہاں پہ جو سیدھی راہ ہے وہ جو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے قرآن۔ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی سب سے بہترین اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں، کل جو نامہ اعمال پڑھ کے جو محاسبہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں کیا چاہیے وہ آج ہی کر لیں تاکہ کل حساب آسان ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی چیز کا ہی ہے تو جو عاجلہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو عاجلہ چاہتا ہے وہ یعنی عجلت، جلد بازی، تو ایسے کام کرتا ہے جس کے فائدے اس کو دنیا میں ہی مل جائیں۔ اور دنیا میں کام کرنے والوں کے دو رویے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عاجلہ، دوسرا کیا ہے؟ آخرہ۔ عاجلہ سے کیا مراد ہے؟ مثلاً نقد فائدہ، مثلاً ٹیسٹ، کوئی اسائنمنٹ ہے تو اس میں فوری نمبر مل جاتے ہیں۔ اور آخرہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا فائدہ یعنی آخرت کا، یعنی ادھار ہے۔ مثلاً ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، عاجلہ کے لیے آتے ہیں یا آخرہ کے لیے؟ آخرہ کے لیے نا، ایسا ہی ہے نا کہ ہم آخرت کمانے کے لیے۔ اور اگر ابھی بھی کوئی عاجلہ کے لیے آتا ہے یعنی جلد ہی فیصلہ اسے مل جائے لیکن ظاہر آخرہ کہتا ہے تو فیہا اسی دنیا میں ہے اس کے لیے، یعنی ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں مل جاتی۔ ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہو جتنا بھی اس کو ہم دینا چاہیں دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس کی سوچ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، ارادہ، خیال، فکر میں ہی نہیں، تو کہاں سے ملے؟ اس کی تو طلب ہی نہیں تھی، تو پھر کیا اللہ ظالم ہے؟ وہاں جہنم ہے صرف؟ نہیں۔ لہٰذا جس کا ارادہ آخرت کا ہوگا تو اس کے لیے اسے کوشش بھی کرنا ہوگی، کیونکہ کوشش کیے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ صرف تمنا ہی کی حد تک نہیں، کیونکہ ارادہ دنیا میں ملنے کا ہوتا ہے اور تمنا آخرت میں ملنے کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے صبر اور انتظار چاہیے۔ اسی طرح آخرت کے اندر جن چیزوں کا وزن ہوگا، سعی لہا سعیہا، تو کیا ہوگا اس کا؟ مثلاً نماز تو پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہ تو وہ وضو کرتا ہے نہ اٹھتا ہے، عمل تبھی فائدہ دیں گے جتنی وہ کوشش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو قرآن میں مناسک حج کا حکم تو ہے لیکن طریقہ نہیں۔ طواف کہاں لکھے ہیں؟ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں
82 ٹائمز ہے، 82 مرتبہ آیا ہے، 2.5% کا نہیں، لیکن بتایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جو کام آخرت کے لیے ہو اس کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ بظاہر دیکھنے میں شوگر اور نمک دونوں ایک جیسے، لیکن اگر کوئی شخص اسی مقدار میں میٹھے کی بجائے نمک ڈال دے تو کچھ بھی کھانے کے قابل نہ رہے گا، ساری چیزیں ضائع۔ سنت کے مطابق کیا ہوگا؟ جو کام کریں گے وہی قابل قبول ہوں گے، ورنہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میٹھے کی بجائے نمک ڈال کے ساری چیزیں ضائع کر دینا۔ تو جو سنت کے مطابق کام کریں گے وہی قابل قبول ہوں گے۔ مثلاً سوتے وقت دایاں بازو سر کے نیچے رکھ کر سونا، پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، تمام سنتوں کی پیروی کرنا، تو یہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور پھر رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں ذکر اذکار کر کے سونا۔ اگر ہم کھڑے ہو کر پانی پئیں تو یہ عاجلہ ہے، یعنی عجلت میں، جلد بازی میں، آخرت نہیں۔ آخرت سنت پر عمل کرنے سے ہی ملے گی۔ تو آخرت پانے والوں کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، ارادہ آخرت ہو اس کا، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ نمبر 2، سعیہا ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، وہو مؤمن، ایمان والا بھی ہو، اس کے بغیر تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، نیک کام جیسے نیک لوگوں کے پاس بھی وہی نعمتیں ہوتی ہیں نا، ناک، آنکھ، کان، اور بد لوگوں کے پاس بھی وہی نعمتیں ہیں۔ تیرے رب کی جو سی عنایتیں ہیں وہ بند نہیں کی گئی، ہر ایک کے لیے کھلی ہیں۔ آخرت کوشش کے بغیر نہیں ملتی۔ دنیا میں تو کسی کا کیا کرایا مل جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے کس چیز کی شرط ہے؟ کوشش کی۔ موجودہ دور میں بھی ہم اس فتنے کا شکار ہیں۔ مثلاً چکن کو سائز میں بڑا ہونے میں 6 ماہ لگتے ہیں، جبکہ 6 ہفتے میں تیار ہونے والی جو سی ہے ہم فوراً اسے کھانے کے لیے کیا ہے؟ ریڈی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جوس مشین کے ذریعے، جبکہ اس کے مقابلے میں خود چھیل کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ ایک ہے مصلحت پرستی کا راستہ، مثلاً جھوٹ بولنا، لیکن حق کیا کہتا ہے؟ نقصان، تلخی، لیکن آخرت میں نتیجہ کیا ہے؟ اچھا نکلتا ہے۔ عاجلہ نظر آتی ہے مگر آخرہ اوجل ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، نظر نہیں آتی۔ عموماً ہم آخرہ کے لیے وہی کام کرتے ہیں جس میں عاجلہ کچھ ملے، یعنی جلدی میں ہمیں مل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، لہٰذا اس کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے سلام کرو اور مسکرا کر ملو۔ تو اسی طرح بدگمانی سے بچنے کا نسخہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ پتہ چلا، مسکرانا اور سلام کرنا۔ کھلے چہرے سے کسی کو ملیں تو روح کیا ہوگی؟ خوش ہوگی۔ حق پرستی کی قیمت دنیا، یعنی اسی دنیا کے اندر دینا پڑتی ہے، جبکہ مصلحت پرستی کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک اور بات کہ آخرت یعنی آخرہ بنانے والی کی عاجلہ تو بن جاتی ہے، لیکن عاجلہ کے پیچھے بھاگنے والا آخرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ مثلاً دکاندار کے پاس کپڑا خریدا تو اس نے کم ناپ کر دیا، اس کو فوری نفع تو مل گیا، لیکن دوبارہ اس کے ہاتھ سے گاہک گیا۔ گویا ہر چیز میں جلدی کا عنصر غالب ہو گیا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی جلد بازی، نماز میں جلد بازی، حافظ قرآن کا تراویح میں تیز تیز پڑھنا، جبکہ حرم میں ہر لفظ کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اصول انسانی معاملات میں بھی ہونا چاہیے۔ مکی زندگی کی 13 سالہ میں کوئی احکامات نہیں، نماز بھی کہاں؟ آخر میں آ کر معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اور مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے۔ بیس بنانے میں کیا ہے؟ کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ 10 سال کی زندگی تھی۔ تو آخرت کے لیے یعنی آخرہ کے لیے شجرہ طیبہ بننا پڑتا ہے، اور یہی کھجور کا درخت 40 سال کے بعد پھل دیتا ہے۔ تو عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا ہے۔ بے وقت چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا، پانی کا پیالہ اور کپڑا اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کوئی تم میں سے سمندر کو دیکھے کہ وہ دیکھے کہ جتنا کہ اس کی انگلی کو دریا کا پانی لگتا ہے اور وہ دریا آخرت ہے، یہ بنسبت دنیا کے، لیکن پھر دنیا ہی کا وہ طالب ہے کیونکہ دنیا جلد مل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ انسان کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں جلد بازی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، مثلاً غصے پر قتل، جلدی میں ٹریفک کے قوانین توڑنا، جلد پا لینے کی تمنا میں چوری کرنا، زنا، طلاق۔ انسان جلد بازی کے مادے سے بنا ہوا ہے۔ صفت اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر جلد بازی کو پازیٹیو مثبت لیں تو وہ اتنی سی مختصر سی زندگی میں کیسے دوڑ لگا سکتا تھا؟ سابقون الاولون کیسے بنتا؟ آج نماز کے لیے فوراً کیسے اٹھتا؟ جہاد کے لیے فوراً کیسے تیار ہوتا؟ نہیں انل المنکر و نہیں انل معروف کا حکم دینے والا کیسے بنتا؟ انسان کے اندر جلد بازی نہ رکھی جاتی تو وہ ہر کام کل پر چھوڑ دیتا، لیکن ہم نے الٹ لیا، گناہ کے کاموں میں تو جلد بازی کرنے لگے اور نیکی کے کاموں کو بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیا کہ کوئی نہیں ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو جلد بازی ہے نا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کس طرح؟ دونوں کے رویوں میں بھی دیکھے فرق ہے۔ آخرت چاہنے والوں کے اندر صبر بھی ہوتا ہے، استقامت بھی، حسن عمل بھی، جبکہ عاجلہ چاہنے والوں کے اندر کیا ہے؟ نہ حسن عمل، نہ استقامت، نہ صبر۔ بعض اوقات تو دین کی بات سن کر فوری عمل بدل دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ پھر بھی جاتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔